خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحباب مقتحم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد تاج رسل الله كاتبة محمد صادق الأكوان والكلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات باعث تخلیق کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں حامی بے کساں سید سروراں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز محتشم حضرات و سامعین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اجتماع میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ان مقدس لمحات کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ آج کے جمعۃ المبارک میں میری گفتگو کا موضوع ہے نفاست پیکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب ذوالجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی توحید اور اپنی وحدانیت کی سب سے بڑی دلیل بنایا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب ذوالجلال کی ذات کے گواہ ہیں۔ خلق کائنات جل جلالہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب ذوالجلال کی ذات کے گواہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور اس کے اختیار کے گواہ ہیں۔ گویا کہ رب ذوالجلال یہاں یوں بتانا چاہتا ہے کہ لوگوں میری ذات کا مشاہدہ کرنا تو کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ جو میرے علم کو دیکھنا چاہتا ہو وہ میرے نبی کے علم کو دیکھے، جو میرے اختیارات کو دیکھنا چاہتا ہو وہ میرے نبی کے اختیارات کو دیکھے، جو میری ذات کا مشاہدہ کرنا چاہے وہ میرے محبوب کی ذات کا مشاہدہ کرے، اس لیے کہ میں نے ہر لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی ذات کا گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل آئی۔ اس آیت میں بھی رب ذوالجلال نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی ذات کی نشانی قرار دیا اور اپنی وحدانیت کی دلیل قرار دیا۔ تو رب ذوالجلال نے چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گواہ بنایا اور اپنی ذات کی نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی قرار دیا، تو خلق کائنات جل جلالہ نے اس بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیکر کو بھی وہ اعزاز دیا، وہ پاکیزگی، وہ طہارت اور وہ نفاست رب ذوالجلال نے عطا کی کہ کوئی بھی اگر تعصب کی اینت اتار کے
ہٹ درمی کا مظاہرہ نہ کرے، وہ رسول اللہ کے ظاہری پیکر کو دیکھے تو اسے اس پیکر کو دیکھ کے بھی رب ذوالجلال کی ذات کا پتہ ملتا ہے۔ وہ حضور کے ظاہری جسم اطہر کو دیکھ کے یقیناً اسے یہ کہنا پڑتا ہے، اگر وہ ہٹ دھرم نہ ہو اور تعصب کی نظر سے نہ دیکھے، غیر جانبدار ہو کے دیکھے، تو اسے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیکر کی نفاست اور اس کے اعجاز کو بیان کرنا آج اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج ہمارے ماحول میں ایک ایسی روش چل پڑی کہ وہ بات بات پر برابری کا، یعنی یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فلاں بات میں ہماری مثل ہے، فلاں بات میں ہم جیسے ہیں، تو یہ ضروری ہے کہ ان کے پیکر کی نفاست جو رب ذوالجلال نے ظاہری طور پہ جو جسم عطا کیا، جو ابدیت ہے ہمارے نبی کی، اس کی نفاست کو بیان کیا جائے تاکہ پتہ چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روحانی مراتب اور ان کا جو باطنی طور پہ رب ذوالجلال نے ان کو عظمت دی ہے، وہ تو اپنی جگہ پہ اللہ نے جو ان کو ظاہری وجود دے کے بھیجا، اس میں بھی نفاست اتنی ہے کہ کائنات میں رب ذوالجلال نے کسی کے پیکر کو ایسا نور نہیں دیا جیسا ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری پیکر کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اور اس سلسلہ میں وہ حضرات، وہ صحابہ کرام علیہم رضوان جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیکر کو دیکھا، ان کی گواہیاں اس سلسلہ میں موجود ہیں۔ آج تو وہ لوگ جنہوں نے دیکھا نہیں، وہ اس نفاست کو کیا بیان کریں گے؟ جنہوں نے دیکھا، جن کے سامنے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر لمحہ ہے، وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ نے نورانیت میں تو مقام دیا ہی ہے، ہمارے نبی کی بشریت اور ابدیت اتنی لاجواب ہے کہ رب ذوالجلال نے ابدیت ایسی دی کہ کائنات میں کوئی ان کی ابدیت اور بشریت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس سلسلہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ گواہی دیتے ہیں، امام بہقی نے اسے دلائل النبوہ کے اندر اس کو ذکر کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم صحابی جنہوں نے 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کی، شب و روز رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزارے۔ وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، شممت عنبرا قط ولا مسکا ولا شیئا اطیب من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں لوگوں، میں نے بڑی بڑی خوشبوئیں سونگھی ہیں، عنبر بھی، کستوری بھی، لیکن اس کے باوجود جو خوشبو رسول اللہ کے پیکر نور سے آتی، کہتی ایسی نہ عنبر میں ہے نہ کستوری میں ہے۔ کائنات میں بڑی بڑی خوشبوئیں ہیں، لیکن میرے محبوب کے پیکر نور سے بغیر خوشبو لگائے قدرتی طور پر اللہ نے ان کے پیکر میں ایسی خوشبو رکھی، نہ عنبر کستوری میں بھی وہ مہک نہیں ہے جو رب ذوالجلال نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیکر نور کو عطا فرمائی ہے۔ کہتے ہیں عنبرا قط ولا مسکا ولا شیئا، دونوں خوشبوئیں جو اس وقت کے لحاظ سے بڑی قیمتی سمجھی جاتی، دونوں کا نام لے کے بتایا کہ عنبر اور کستوری میں بھی وہ مہک نہیں ہے جو رب ذوالجلال نے رسول اللہ کے پیکر نور میں رکھی۔ اور اس سلسلہ میں الشفاء کے اندر حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
اپنا مبارک ہاتھ میرے رخسار پہ لگایا تو حضرت جابر کہتے ہیں انہو مسح خدہ وجدت یدہ بردن فَإِذًا هِيَ أَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ، کہتے ہیں جب حضور کا مبارک ہاتھ میرے رخسار پہ لگا تو ایک تو اس میں ایسی ٹھنڈک تھی کہ ایسی ٹھنڈک اولوں کے اندر بھی نہیں ہوتی، برف کے اولوں میں بھی، کہتے گرمی کا موسم تھا، شدید گرمی، لیکن اللہ نے محبوب کے پیکر نور کو ہر لحاظ سے جو اعزاز دیا، کہتے ایک تو اس میں ایسی ٹھنڈک محسوس ہوئی کہ اولوں میں بھی ایسی ٹھنڈک نہیں ہوتی، اور دوسرا اس کا اعزاز یہ تھا، کہتے ہیں وَرِيحًا كَأَنَّمَا أَخْرَجَهَا مِن جَوْنَةِ أَقْطَارٍ، کہتے ہیں دوسرا اس میں کمال یہ تھا، نفاست یہ تھی کہ محبوب کے ہاتھ سے ایسی خوشبو محسوس ہوئی، یوں لگتا تھا جیسے ابھی ابھی کسی عطر کے صندوق میں ہاتھ ڈال کے محبوب نے باہر نکالا ہو، یعنی عطر لگایا ہو، خوشبو لگا نہیں، فرمایا عطر کا صندوق بھرا ہوا ہو اور اس میں محبوب نے ابھی ابھی ہاتھ ڈال کے باہر نکالا ہو، اتنی خوشبو محبوب کے ہاتھ میں بغیر کوئی عطر لگائے، کہتے ہیں ان کے ہاتھ میں خوشبو بھی ایسی تھی اور ٹھنڈک بھی ایسی تھی جیسی اولوں میں ہوتی ہے، یعنی ہما جہت رب ذوالجلال نے محبوب کے پیکر نور کو یہ اعزاز عطا کیا کہ بغیر خوشبو لگائے بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیکر نور سے ہما وقت یہ مہک آتی اور صحابہ اکرام علیہم رضوان اسے محسوس کرتے، بلکہ الشفاء کے اندر تو یہاں تک ہے، امام بہقی نے بھی اس کو دلائل النبوہ میں لکھا کہ جس وقت کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتا تو کہتے ہیں سارا دن وہ شخص پھر پہچانا جاتا کہ آج اس نے حضور سے مصافحہ کیا ہے، کس طرح؟ کہتے ہیں کہ فَيَزِلُّ يَوْمَهُ يَجِدُ رِيحَهَا، جو شخص حضور سے مصافحہ کر لیتا فجر کے وقت کیا تو کہتے ہیں سارا دن اس کے ہاتھ سے ایسی مہک آتی، خوشبو آتی کہ وہ شخص دوسروں سے یوں ممتاز ہوتا کہ پتہ چلتا کہ اس نے آج اپنا ہاتھ محبوب کے دست مبارک کے ساتھ لگایا ہے، ان سے مس کیا ہے۔ رب ذوالجلال پورے دن کے اندر اسے بھی یہ برکت دیتا کہ وہ خوشبو جو محبوب کے بدن سے آتی ہے، ہاتھ لگانے کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے بھی سارا دن خوشبو آتی رہتی۔ اور اس سلسلہ میں امام بہقی نے یہ بھی لکھا کہ وَيَدَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِ صَبِيٍّ فَيُعْرَفُ مِن بَيْنِ الصِّبْيَانِ بِرِيحِهَا، اگر محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے تو کہتے ہیں وہ بچہ بھی سارا دن پہچانا جاتا کہ یہ وہ ہے جس کے سر پہ محبوب نے ہاتھ رکھا ہے۔ کس طرح؟ بِرِيحِهَا، اپنی خوشبو کی وجہ سے، یعنی محبوب کے پیکر نور کو اللہ نے جو اعزاز یہ خوشبو کا دیا تھا، یہ صرف ان کے بدن تک محدود نہیں تھا، بلکہ جس کو یہ ہاتھ لگتا، جس کے ساتھ یہ بدن مس ہوتا، رب ذوالجلال اسے بھی کمال عطا کرتا، یہ خوشبو کی برکت اس تک بھی پہنچتی، کہتے وہ سارا دن بچہ پہچانا جاتا، اس کے سر سے خوشبوؤں کے ایسے ہلے آتے کہ لوگ یعنی دیکھ کے سونگھ کے پہچانتے کہ یہ وہ بچہ ہے جس کے سر پر محبوب کا دست مبارک لگا ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، جابر بن عبداللہ، وہ کہتے ہیں لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمر فی طریق فیتبعہ احد الا عرف انہ سلکہ من طیبۃ، کہتے ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی رستے سے گزرتے ہوئے کسی جگہ پہ تشریف لے جاتے اور ان کے گزر جانے کے بعد اگر کوئی شخص اس رستے پہ گزرتا ہوا اپنا سفر طے کرتا تو کہتے وہ رستے میں چلتے ہوئے بھی پہچان لیتا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا اس رستے سے گزر ہوا ہے، کہ میرے آقا بھی اس رستے سے گزر کے گئے ہیں، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے یہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ آج بھی جو اہل محبت ہیں وہ آج بھی مدینہ شریف سے جو
یہ سوچ لے کے نہیں جاتے کہ ہم تو صرف مسجد نبوی میں نماز پڑھنے آئے ہیں، جو یہ نیت لے کے جاتے ہیں کہ نماز بھی ان کے صدقے مسجد میں مل ہی جائے گی، ہم تو آئے ہیں اپنے محبوب کی بارگاہ میں حاضری دینے، ہم ان سے ملنے آئے ہیں۔ جو یہ سوچ لے کے جائیں کہ معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے، انہیں کوئی مہک اور کوئی الگ فیضان نہیں ملے گا۔ لیکن اہل محبت آج بھی گلیوں سے گزرتے ہوئے یہ کہتے ہیں، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے یہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ انہیں آج بھی یہ مہک محسوس ہوتی ہے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ محبوب گزر کے سفر طے کر کے جہاں جانا تھا محبوب تو چلے گئے، بعد میں کوئی ان گلیوں سے گزرتا تو گزرتے ہوئے وہ پہچان لیتا کہ یہ وہ راستے ہیں جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ بلکہ حضرت جابر تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر محبوب ہمارے اجتماع میں جلوہ گر ہوتے، اور بخاری میں کئی مقامات پہ یہ حدیث آئی کہ حضور صحابہ کے اجتماع میں جلوہ گر تھے، اچانک اٹھے حضور کہیں تشریف لے گئے بغیر بتائے، تو پھر کافی دیر تک نہ آئے، تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں صحابہ دوسرے بھی بڑے پریشان تھے کہ محبوب بغیر بتائے چلے گئے، اور ہمیں کوئی حکم بھی فرما کے نہیں گئے کہ تم نے یہاں بیٹھے رہنا ہے، یہ چلے جانا ہے، تو اچانک اس طرح چلے جانا۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں پیچھے چلا، تو کہتے ہیں راستہ کس نے بتایا کہ محبوب فلاں فلاں جگہ گئے ہیں؟ کہتے ہیں جہاں سے حضور گزر کے گئے خوشبو ہی بتا رہی تھی کہ میرے محبوب کا یہاں سے گزر ہوا ہے۔ کہتے چلتے چلتے ایک باغ میں نے دیکھا کہ محبوب وہاں جلوہ گر تھے، پھر اس کے بعد حضرت صدیق اکبر، پھر حضرت فاروق اعظم، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم، یہ سارے اس کے بعد جو ہیں حضور کی بارگاہ میں آئے۔ کہتے ہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جن راہوں سے گزرتے وہ راستے بھی مہک جاتے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ حضرت انس بن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کننا نعرف رسول اللہ اقبل بطیب، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطیب ریحہ، کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگر کہیں تشریف لے کے گئے ہوتے مدینہ شریف سے باہر، کہتے ہیں محبوب وہاں سے مدینہ شریف واپس آ رہے ہوتے اور ہم مدینہ شریف میں بیٹھے ہوتے، کہتے ہیں محبوب کے آنے سے پہلے پتہ چل جاتا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں۔ کس طرح؟ کہتے حضور ابھی پیچھے ہوتے، محبوب کے بدن اطہر سے آنے والی خوشبو پہلے آ کے بتا دیتی کہ میرے محبوب جلوہ گر ہو رہے ہیں۔ کہتے یوں خوشبو کے اندر اضافہ ہوتا جاتا، ہم سمجھتے کہ محبوب اب قریب تشریف لے آئے ہیں، کہ محبوب کے آنے سے پہلے حضور کی خوشبوئیں صحابہ تک پہنچ جاتی تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیکر نور کو رب ذوالجلال نے یہ اعزاز دیا۔ اور یہ عظیم گواہیاں ان کی ہیں جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا، جن کے سامنے محبوب کی ابدیت بھی تھی، بشریت بھی تھی، اس کے باوجود گواہیاں یہ ہیں لوگوں ان کی ابدیت کو اپنی ابدیت پہ قیاس نہ کرنا۔ اللہ نے ان کے زہری پیکر کو بھی وہ اعزاز دیا، وہ نفاست دی، مقام نورانیت تو نورانیت رہا، ان کا مقام ابدیت اتنا اونچا ہے کائنات میں کوئی بھی ان کی ابدیت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے تو یہاں تک بیان کیا، کہتے ہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیکر نور سے نکلنے والا جو پسینہ ہے، بعد والوں تمہارے بدن سے پسینہ نکلے تو تعفن پھیلتا ہے، وہ اس سے بدبو آتی ہے، لوگ نفرت کرتے ہیں، لیکن لوگوں محبوب کے پیکر نور سے نکلنے والا پسینہ بھی ہم اسے عطر کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے، حضرت ام سلیم کہتی ہیں محبوب میرے گھر کیلولہ کرنے کے لیے حضور جلوہ گر ہوتے، کہتے میں ان کے لیے چٹائی بچھاتی، گرمی کا موسم ہوتا، محبوب کے پیکر نور پہ جو پسینہ آتا وہ چٹائی پہ جب لگتا تو میں چٹائی سے ایک لکڑی کی مدد سے
پسینہ اکٹھا کر کے ایک شیشی میں بھر لیتی. کہتی ایک دن محبوب نے پوچھ لیا کہ ام سلیم جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ ہیں، پوچھا کہ یہ تم کیوں جمع کرتی ہو؟ حالانکہ محبوب جانتے تھے، پھر بھی پوچھا کہ تم جواب دو، میں تصدیق کی مہر لگا کے بتاؤں. بعد والوں کو تمہاری ابدیت اور ہے، میری ابدیت اور ہے. اب جس وقت پوچھا کہ یہ کیوں اکٹھا کرتی ہو تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جواب دیا، جو صحیح مسلم میں لفظ ہے وہ یہ ہے، کہنے لگی آرابو کا ادوب بھی طیبی، محبوب تمہارا پسینہ کوئی عام تو نہیں، یہ ہم شیشی میں بھر کے رکھ لیتے ہیں، جب خوشبو لگانے کی حاجت پڑتی ہے ہم تمہارا پسینہ خوشبو کے طور پہ لگا لیتے ہیں. نہ کسی کستوری میں نہ کسی عنبر میں ایسی خوشبو نہیں آتی محبوب جو تمہارے پیکر سے نکلنے والے پسینے میں موجود ہے. اور دوسری روایت میں جو خصائص الکبریٰ دیگر کتب کے اندر ہے الشفاء میں، اس میں لفظ یہ ہے، ام سلیم کہتی ہیں نرجو برکتہ لصبیاننا، محبوب تمہارا پسینہ میں اس لیے جمع کرتی ہوں کہ ہمارے بچوں کو جب کوئی تکلیف پہنچے، کوئی بیماری پہنچے، وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، نظر کا مسئلہ ہو، ہم تمہارا پسینہ برکت کے طور پہ بچوں کو لگاتے ہیں. ابھی پسینہ لگتا ہے ان کی بیماری دور ہو جاتی ہے. پسینے سے ہم نرجو امید رکھتے ہیں. امید کا یہاں صحابہ محبوب کے بارے میں یہ لفظ بولیں تو پھر معنی یہ ہوتا ہے ہمیں یقین ہے تمہارے پیکر سے جو پسینہ نکلے ہم اپنے بچوں کو لگاتے ہیں، اللہ ہمارے بچوں میں بھی برکت عطا فرما دیتا ہے. اب محبوب نے جھڑکی نہیں دی، منع نہیں کیا، بلکہ ام سلیم کا یہ جواب سن کے مسکرائے کہ رب ذوالجلال نے میرے صحابہ کو کتنا شفاف عقیدہ دیا. وہ میرے بدن سے نکلنے والے پسینے کو جب باعث برکت سمجھتے ہیں تو مجھ محمد کو کتنا بڑا مشکل کشا سمجھتے ہوں گے، مجھے کتنا بڑا باعث برکت، باعث شفا اور مشکل کشا سمجھتے ہوں گے. اگر محبوب کی ابدیت عام ہوتی تو میرے محبوب اس دن منع فرماتے، لیکن صحابہ محبوب کے پسینے کو اپنے بدن پہ، کپڑوں پہ، خوشبو کے طور پہ لگا کے بتا رہے تھے واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ پھر عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. امام جلال الدین سیوطی نے اس کو الخصائص میں لکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے تو عرض کی محبوب میری بیٹی کی شادی ہے، کچھ عطا کریں. تو میرے آقا فرماتے ہیں کل آ جانا، ایک شیشی اور لکڑی کا ٹکڑا لے آنا. وہ اگلے دن آئے، محبوب نے کلائیوں سے پسینہ صاف کر کے شیشی میں بھر کے دے دیا. فرمایا اپنی بیٹی سے کہنا جب خوشبو کی حاجت پڑے تو یہ پسینہ خوشبو کے طور پہ لگا. امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ وہ یعنی ان صحابی کی بیٹی جب محبوب کا پسینہ خوشبو کے لیے اپنے کپڑوں پہ استعمال کرتی تو خوشبو گھر تک محدود نہ رہتی، پورے مدینے میں پھیل جاتی. فَسَمُّوا بَيْتَ الْمُطَيِّبِينَ، بلکہ اس صحابیہ جہاں شادی کر کے وہ گئیں تو وہ گھر بھی خوشبوؤں والا گھر جو ہے مشہور ہو گیا. بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا اس صحابیہ کے ہاں جو بھی بچہ پیدا ہوتا تو قدرتی طور پہ اس کے ہاتھ سے محبوب کے پسینے کی خوشبو آتی. سبب یہ ہے کہ حالانکہ بچہ ابھی پیدا ہوا اس نے ابھی پسینہ استعمال ہی نہیں کیا. سبب یہ بتایا کہ ان کی امی جان جنہیں محبوب نے یہ پسینہ دیا تھا خوشبو کے طور پہ لگانے کے لیے، ان کی امی وہ شیشی سے خوشبو نکال کے پسینہ محبوب کا اپنے ہاتھ پہ لگاتی تھیں. اسی وجہ سے جو بچہ پیدا ہوتا قدرتی طور پہ اس کے ہاتھ سے بھی یہی خوشبو آتی تھی. یہ محبوب کے پیکر نور کا اعجاز ہے، جن کے پسینے میں اللہ نے اتنی نفاست رکھی ہو، اس ذات کی نفاست کا عالم پھر کیا ہوگا. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی زوجہ محترمہ. اب ہو سکتا ہے کوئی یہ خیال کرے کہ صحابہ نے تو چونکہ ہر وقت دیکھا نہیں، وہ تو ایسی گواہیاں انہوں نے دیں. محبوب کے گھر کی گواہی اور پھر زوجہ محترمہ، محبوب کی وہ زوجہ محترمہ جو محبوبہ محبوب خدا ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا.
وہ گواہی دیتی ہیں کہ محبوب کے پیشانی مبارک پر پسینے کے قطرے تھے. میرے سامنے بیٹھے حضور اپنا جوتا سلائی کر رہے تھے تو محبوب کی پیشانی پہ پسینے کے قطرے کہتے ہیں وہ یوں محسوس ہوا کان عرقہ یتولد نورا کہ یہ پسینے کے قطرے نہیں یہ نور کے قطرے ہیں. کہتے ہیں وہ منظر اتنا حسین لگا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیشانی پہ وہ قطرے اتنے چمک رہے تھے جیسے آسمان کے ستارے چمک رہے ہوں, جیسے نور کے قطرے ہوں. اور میرے امام نے اسی کا نقشہ کھینچا, فرماتے ہیں آب زر بنتا ہے عارض بے پسینہ نور کا, آب زر بنتا ہے عارض بے پسینہ نور کا, مصحف اعجاز پہ چڑھتا ہے سونا نور کا. کہتے ہیں محبوب کی پیشانی پہ جو پسینے کے قطرے ہیں وہ یوں لگتا ہے جیسے قرآن کے اوپر کسی نے ملمع سازی کر کے سونے کا پانی چڑھا دیا ہو. جس طرح وہ مصحف چمکتا ہے اسی طرح محبوب کی پیشانی پہ پسینے کے قطرے چمکتے ہیں. آب زر بنتا ہے عارض پہ پسینہ نور کا, مصحف اعجاز پہ چڑھتا ہے سونا نور کا. اور ایک صحابی چھوٹی عمر میں وہ کہتے ہیں میں اپنے ابا جی کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں آیا اور یہ وہ وقت تھا کہ حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب غلطی سرزد ہوئی تو انہیں جب رجم کیا جا رہا تھا تو یہ صحابی کہتے ہیں کہ میری عمر بڑی چھوٹی تھی. جب صحابہ نے انہیں پتھر مارے رجم کرنے کے لیے تو کہتے ہیں میں ڈر گیا. تو جب میں ڈرا محبوب نے میری یہ کیفیت دیکھی فَدَمَّنِيَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم, تو کہتے ہیں حضور نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا. کہتے ہیں محبوب نے اپنے بدن پہ چادر اوڑھی ہوئی تھی تو میں نے چادر اٹھا کے اپنا منہ بھی چادر میں چھپا لیا. کہتے ہیں اسی دوران محبوب کی مبارک بغل مبارک سے پسینے کا قطرہ گرا. اب عام بندہ سب سے زیادہ باعث نفرت اور تعفن والا پسینہ اس جگہ کا ہے, بغل کا. لیکن کہتے ہیں جب محبوب کی مبارک بغل سے میرے اوپر پسینے کا قطرہ گرا تو اس میں ایسی خوشبو تھی, نہ عنبر میں نہ کستوری میں ایسی مہک نہیں ہوتی جو محبوب کی بغل مبارک کے پسینے میں موجود تھی. یہ لفظ بولے, کہتے ہیں فصال علی من عرق ابطہ, جب بغل کا پسینہ میرے اوپر گرا بمسک ریح المسک, کہتے یوں لگا جیسے کسی نے میرے اوپر کستوری گرا دی ہے, کستوری کی مثل اس میں خوشبو موجود تھی. تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بغل مبارک کا یہ اعجاز ہے تو رخسار مبارک کا اعجاز پھر کتنا ہوگا. خصائص الکبریٰ میں حضرت عبداللہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میری 4 بیویاں تھیں تو کہتے ہیں ہر بیوی بڑی اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبو لگاتی, لیکن حضرت عبداللہ بن فرقد کہتے ہیں کہ ہر لمحہ انہیں مجھ سے یہ شکایت ہوتی کہ ہم اتنی مہنگی خوشبو لگاتی ہیں لیکن اس کے باوجود اے عبداللہ جو خوشبو تیرے بدن سے آتی ہے آج تک ہم نے تمہیں خوشبو استعمال کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا, اور ہمارے بدن سے خوشبو تب آتی ہے جب ہم استعمال کریں. تیرے بدن سے تو ہمہ وقت آتی رہتی ہے, کبھی ختم ہی نہیں ہوئی, کبھی ایسا بھی نہیں ہوا کہ کم ہو یا زیادہ ہو کہ خوشبو ابھی لگائی ہو تو زیادہ آئے, وقت گزر جائے تو کم ہوتی جائے. تو جب بھی ہمارے پاس آتا ہے ہر لمحہ ہمہ جہت ہمہ وقت ایک ہی خوشبو تیرے بدن سے آتی ہے. تو جس محفل میں جا کے بیٹھتا ہے سب کی خوشبوؤں پہ تیری خوشبو غالب آ جاتی ہے. سبب کیا ہے؟ آج تک ہم تمہاری بیوی ہونے کے باوجود ہم نے تمہیں کبھی خوشبو لگاتے نہیں دیکھا. اس کا راز کیا ہے؟ تو عبداللہ بن فرقد نے راز بتایا. کہنے لگے آج تک کوئی خوشبو استعمال ہی نہیں کی اس لیے کہ حاجت ہی نہیں پڑی. کہتے محبوب کی ظاہری حیات کا زمانہ تھا, میرے پورے بدن پہ بیماری تھی, پھنسیاں نکل آئیں. کہتے میں حضور کی بارگاہ میں آیا تو حضور نے فرمایا کہ اپنی قمیض اتارو. کہتے میں ستر چھپا کے قمیض اتار کے سامنے بیٹھا. محبوب نے جہاں جہاں بیماری تھی اپنا لعاب دہن میرے بدن پہ لگا دیا. کہتے جہاں لعاب دہن لگتا گیا میری بیماری بھی دور ہوتی گئی, اور اس دن سے لے کے آج تک
میرے بدن میں یہ خوشبو بھی پیدا ہو گئی. کہتے ہیں یہ کسی خوشبو کا اعجاز نہیں، یہ محبوب کے پیکرے نور سے نکلنے والے لعاب دہن کا کمال ہے، جس کو رب ذوالجلال نے دونوں لحاظ سے یہ انفرادیت دی ہے، جس میں بیماری کا علاج بھی موجود ہے اور جو خوشبو کا کام بھی کرتا ہے. میرے محبوب نے تو صرف بیماری کے علاج کے لیے یہ لعاب دہن لگایا تھا، لیکن رب ذوالجلال نے دوسرا اعجاز بھی اس بدن کو عطا کیا تاکہ پتہ چلے لوگوں تمہارے منہ سے تھوک نکلے تو بیماری پھیلاتا ہے، میرے محبوب کے مقدس معطر دہن مبارک سے نکلنے والا لعاب بھی باعث شفا بھی ہے اور خوشبو بھی اس سے محسوس ہوتی ہے. اب دیکھو اس بارے میں بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کی گواہیاں ہیں، اور یہ باقاعدہ محدثین نے کی بڑی طویل اس میں بحث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے جو فضلات مبارکہ ہیں بول و براز. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ محبوب جب کسی جگہ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے، بعد میں دیکھا جاتا تو کہتے وہاں کوئی چیز بھی نجاست والی یا اس طرح کی گندگی وغیرہ وہاں پہ محسوس نہ ہوتی، نہ دیکھنے میں آتی. کہتے جہاں بھی دیکھا جاتا کہ حضور قضائے حاجت کے لیے تشریف لے کے گئے ہیں، بعد میں اگر وہاں کوئی جاتا تو سوائے خوشبوؤں کے غلوں کے اور کچھ نظر نہ آتا. اور اس پہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو ہے اس سلسلہ میں لکھا کہ امام عینی کا جو قول، وہ کہتے ہیں مجھے ان سے محبت اس وجہ سے ہے کہ امام بدر الدین عینی نے جو بخاری شریف کے شارح ہیں، وہ کہتے ہیں ان سے محبت کا سبب بھی یہ ہے کہ انہوں نے کہا میں اس کی بات تو سنتا ہوں جو حضور کے فضلات کو پاک کہے، اور جو اس کے خلاف قول کہے کہتے میرے کان اس کی بات سننے سے بہرے ہیں، میں سنتا ہی نہیں جو اس کے خلاف بات کرے. کہ رب ذوالجلال نے محبوب کے فضلات مبارکہ کو طاہر بھی بنایا ہے، مطہر بھی بنایا ہے. جن کے فضلات مبارکہ میں اتنا اعجاز ہو، اس ذات سے نکلنے والے جو فضلات ہیں جب ان کی یہ شان ہے تو اس ذات کی اپنی شان پھر کتنی اونچی ہوگی. اللہ نے اس پیکر کو کتنا اعجاز دیا ہوگا. صحابہ اکرام علیہ رضوان کا تو معمور یہاں تک رہا. امام طبرانی نے موجم کبیر میں اس حدیث کو لکھا، حضرت ام سلمہ جو حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، انہوں نے چاندی کی ایک ڈبیا بنائی ہوئی تھی، اور چاندی کی ڈبیا میں انہوں نے رکھا کیا تھا؟ حضرت ام سلمہ چاندی کی ڈبیا بنا کے اس میں ایک حضور کا منہ مبارک سنبھال کے رکھا ہوا تھا. حضور کی زوجہ محترمہ. آج اگر کسی کے پاس منہ مبارک ہو تو وہ اسے اپنی جان سے زیادہ قیمتی سمجھے تو اس میں عجب نہیں، اس لیے کہ ہم نے اس پیکر نور کو دیکھا نہیں ہوا. تو ہمارے لیے تو محبوب کا منہ مبارک ہی ہر جان اور مال سے زیادہ قیمتی ہوگا اہل محبت کے لیے. لیکن وہ صحابہ جن کے سامنے دیدار بھی ہو، جن کے سامنے رخ زیبا ہر وقت رہتا ہو، اور پھر وہ حضور کی زوجہ محترمہ بھی ہو، سب سے زیادہ جنہیں قرب میسر آیا ہو، وہ بھی حضور کا ایک ایک منہ مبارک اس انداز میں سنبھال کے رکھنا. یہ پیغام تھا بعد والوں کو کہ لوگوں تمہارے بال بدن سے جدا ہوں تو گندی نالی میں بہتے ہیں، ہمارے محبوب کے پیکر نور سے بال جدا ہوتے ہیں، ہم انہیں بھی چاندی کی ڈبیا میں سنبھال کے رکھتے ہیں. جن کے ایک منہ مبارک میں اعجاز اتنا ہے. اور پھر طریقہ کار کیا تھا؟ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں، آگے حضرت عثمان بن مظعون اس کو روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم صحابہ میں ہمارے قبیلے میں جو بھی بیمار ہوتا، ہم پانی کا پیالہ اپنے گھر سے بھر کر حضرت ام سلمہ کے گھر جاتے، اور جس وقت دروازے پہ جا کے دستک دیتے وہ آگے سے پوچھتی کون آیا ہے، بتایا جاتا بیمار آیا ہے، تو وہ خالی ہاتھ نہ آتی، چاندی کی ڈبیا بھی ساتھ لاتی، اور چاندی کی ڈبیا سے منہ مبارک نکال کے پانی کے پیالے میں اسے حرکت دیتی، پھر بال کو نکال کے محفوظ کر لیتی. اب حضرت عثمان کہتے ہیں یہ پانی جس بیمار کو بھی پلایا جائے اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے.
آج کھانے والی چیز میں عام کسی کا بال گر جائے تو ہم جو ہے لقمے سے بال نکل آئے تو سارا غصہ گھر والوں پہ نکالتے ہیں کہ تم احتیاط نہیں ہوتا، یہ بال نکل آیا، لقمہ بال نکل بھی آئے پھر بھی کھانا اس کو گوارا نہیں ہوتا، نفرت ہوتی ہے، اسے پھینک دیتے ہیں۔ لیکن میرے محبوب کا بال مبارک کسی چیز میں پڑا ہوا نہیں، ایک ہے پڑ جانا احتیاط نہ ہو، ایک ہے قصدن ڈال کے پھر برکت کی نیت سے پینا۔ یہ انداز ہے صحابہ کا، خود پانی کے پیالے میں بال کو رکھ کے گما کے پھر اس پانی کو اس نیت سے پینا کہ اس کو پیئیں گے اللہ بیماری دور کر دے گا۔ یہ تباہم پرستوں کا عقیدہ نہیں، یہ ان کا ہے جنہوں نے توحید کے جام خود رسول اللہ کے ہاتھوں سے پیے ہیں۔ انہیں زیادہ پتا ہے شرک کب ہوتا ہے، توحید کو کب خطرہ لاحق ہوتا ہے، وہ یہ سارے کام کر کے بتا رہے ہیں۔ لوگوں یہ تباہم پرستوں کا عقیدہ نہیں، یہ رسول اللہ کے صحابہ کا عقیدہ ہے۔ اب دیکھو ایک ایک بال کو چاندی کی ڈبیا میں سنبھال کے رکھ کے بتایا، اللہ نے محبوب کے پیکر نور کو ایسا اعزاز دیا، ان کے بدن سے جدا ہونے والے بال بھی باعث شفا بھی ہیں، باعث برکت بھی ہیں۔ یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیکر نور سے غزوہ احد کے موقع پر جب خون نکلا، دام کا کنارہ شہید ہوا، ہونٹ مبارک سے مرہم لگانے کے لیے جب حضرت مالک بن سنان آگے بڑھے تو دیکھا کہ حضور کے مبارک ہونٹ سے خون نکل رہا ہے، تو اس کو صاف نہیں کیا کسی اور چیز سے، بلکہ اپنے ہونٹ مبارک حضور کے ہونٹ مبارک پہ رکھ کے خون چوسا، اور چوس کے پھر پھینکا نہیں، اسے نگل گئے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ پیکر سے نکلنے والا خون بھی اگر عام ہوتا تو یہ تو حضور نے بیان کیا ہوا تھا کہ انسانی بدن سے جو خون نکلے وہ نجس ہے، ناپاک ہے، اس کا پینا حرام ہے۔ لیکن مالک بن سنان نے کہا یہ فرمان نبی کا اوروں کی ابدیت کے بارے میں ہے، محبوب کے پیکر سے جو خون نکلے اس کے بارے میں یہ حکم نہیں۔ یہ پوچھا نہیں کہ محبوب آپ نے تو بتایا ہوا خون نجس ہوتا ہے، تو محبوب آپ کے خون کا حکم کیا ہے، یہ پوچھا نہیں۔ اپنے عشق کے مفتی سے خود پوچھ کے فیصلہ بھی کر لیا، اور خون مبارک جب پیا میرے محبوب نے جھڑکی نہیں دی بلکہ اعلان کیا من اراد ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى هذا، فرمایا جو دنیا میں رہ کے کسی جنتی بندے کو دیکھنا چاہے آؤ وہ میرے مالک بن سنان کو دیکھ لے، یہ بندہ جنتی ہے۔ سبب یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے مجھ سے وعدہ کیا محبوب جس کے پیکر میں تیرا خون ہوگا میں اس پہ جہنم کی آگ کو حرام فرما دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر ایک مرتبہ جب حضور نے تعلیم امت کے لیے اپنے، یہ عرب کے اندر رواج تھا کہ کسی بیماری کا علاج کروانے کے لیے پچھنے لگوائے جاتے، آج بھی حکماء اس انداز میں علاج کرتے ہیں، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام محض تعلیم امت کے لیے اور اس کو سنت بنانے کے لیے یہ کام کیا۔ اس میں معاذ اللہ کو یہ نہ سمجھے، ذہن میں خیال بھی نہ آئے کہ آج حکماء اگر پچھنے لگوانے کے لیے وہ خون نکال لیں تو ان کے ہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ گندا خون ہے، یہ رکا ہوا ہے، اس وجہ سے یہ بیماری ہے، تو وہ نکالا جائے تو بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ لیکن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس طرح کا کسی کا گمان بھی نہ آئے۔ یہاں جو پچھنے لگانے کے بارے میں جو احادیث آئیں ان میں آگے محدثین نے لکھا کہ محبوب کے مقدس پیکر میں ایک قطرہ بھی خون کا ایسا نہیں تھا جس کے بارے میں یہ کہا جائے معاذ اللہ کہ وہ ایسا تھا یا ایسا تھا۔ اللہ نے پورے پیکر کو یہ اجازت دیا، ہر قطرہ پاک بھی تھا، مطہر بھی تھا۔ یہ کام کیا ہے تو تعلیم امت کے لیے کیا ہے، اور اس کام کو سنت بنانے کے لیے اور امت کو طریقہ علاج دینے کے لیے میرے محبوب نے یہ کام کیا۔ جب پچھنے لگوائے وہ خون حضرت عبداللہ بن زبیر کو دیا، اب انہیں بھی پتا تھا یہ خون وہ ہے جو پچھنے لگوانے کی وجہ سے محبوب کے پیکر سے نکلا۔ میرے آقا فرمایا جاؤ اسے کہیں گراؤ۔ وہ کہتے ہیں میں جہاں بھی گیا، یہاں تک کہ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گیا، وہاں بھی خون کو گرانے لگتا تو خیال آتا
کہ محبوب کے پیکر نور سے نکلا ہوا خون ہے، اگر میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں تو کوئی اور بھی آ سکتا ہے، اس کے قدم اس خون پہ لگ جائیں گے۔ کہتے ہیں یہ سوچ کے وہاں بھی نہ گرایا، کہتے ہیں اپنے پیڑ سے بڑھ کے مجھے کوئی چیز بھی محفوظ نظر نہ آئی۔ کہتے ہیں پیالے کو منہ لگایا، خون پی گیا۔ وہ غیب دان آقا جو جانتے سب کچھ ہیں، کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں پہنچا تو پوچھا کیا کیا خون کا؟ کہتے وہاں گرا آیا ہوں جہاں کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ میرے آقا فرماتے لگتا ہے تو نے پی لیا ہے۔ اب جھڑکی نہیں دی بلکہ گارنٹی دی اور انہیں بشارت دی۔ فرمایا عبداللہ بن زبیر سن، نہ تو کبھی تیرے پیٹ میں درد ہوگا اور اللہ کبھی بھی جہنم کی آگ تیرے قریب بھی نہیں آنے دے گا، تجھے جہنم کی آگ بھی نہیں چھو سکتی، اس لیے کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جس کے پیکر میں تیرا خون ہوگا میں اس پہ جہنم کی آگ کو حرام فرما دوں گا۔ صحابہ اس انداز میں خون کے متعلق، ان کے فضلات مبارکہ کے متعلق اور ان کے مقدس پسینے کے متعلق یہ گواہیاں دے کے بتا رہے ہیں، سرتا بقدم اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔